الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح بچاتے ہیں اور اس کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانے کے لیے آتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر اس کو مارنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب اللہ کسی کو مارنے پر آتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو مار نہیں سکتے۔ تو چلیے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے کا حفاظت کرنے کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک واقعہ سناؤں گا کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک بڑا سا بچھو ہے جو پانی کی طرف چل رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ بچھو پانی میں تیر نہیں سکتا، اگر وہ تیرنے کے لیے جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو خیال ان کو یہ آیا کہ یہ بچھو جو پانی کی طرف چل رہا ہے، ذرا دیکھوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب کنارے پہ جا کر دیکھا کہ پانی کے اندر ایک کچھوا جو اپنی کمر کو پانی کے اوپر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پورا جسم پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو وہ بچھو اس کچھوے کے کمر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ کچھوے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو وہ کچھوا اس کو لے کر چلنے لگ جاتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ بچھو دریا کے کنارے پہ تھا اور یہ پانی کی طرف چل رہا تھا، تو اتنے میں ایک کچھوے نے اس کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا اور پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر دیکھوں اس بچھو کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی پانی کے اندر اتر گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کچھوے نے دوسرے کنارے تک لے گیا۔ جب خشکی آئی تو اس کچھوے نے اس بچھو کو اپنے پیٹھ سے اتارا۔ جب وہ بچھو اس کے پیٹھ سے اتر کر نکلنے لگا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھوں یہ کچھوا کہاں جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب کہیں دور تک اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بچھو اس نوجوان کو کاٹ نہ لے، تو میں نے اپنے پیر سے جوتا نکالا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب وہ بچھو اس نوجوان کے بالکل قریب ہو جائے گا تو میں اس کو اس جوتے سے مار کر ختم کر دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا سانپ جو پھن والا تھا، بہت زیادہ بڑا سانپ تھا اور زہریلا بھی تھا، اس نوجوان کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سانپ، بڑے پھن والا سانپ جب اس نوجوان کے قریب پہنچا تو یہ بچھو اس سے لپٹ گیا
اس سے لپٹنے کے بعد اس سے مقابلہ کرنے لگا، اور بچھو نے اتنا ڈنک مارا کہ اس ڈنک کے وجہ سے وہ زہریلا سانپ تڑپ تڑپ کر وہی مر گیا۔ اس کے بعد وہ بچھو پھر واپس آیا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھوں یہ بچھو جاتا کہاں پر، تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پھر وہ اسی کنارے پہ آیا جس کنارے پر کچھوے نے اس کو چھوڑا تھا۔ پھر وہ کچھوے کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر پھر اس کچھوے نے اس کو اس کنارے سے پہلے والے کنارے تک پہنچا دیا۔ تو خیال آیا کہ وہ نوجوان کون ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زہریلے سانپ سے بچایا ہے۔ تو یہ خیال کے ساتھ چلنے لگے کہ وہ کون سا انسان ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی، کہ ایک بچھو تھا، بچھو کو نہ تیرنا آتا ہے تو تیرنا نہیں آتا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھوے کو سواری بنایا تاکہ یہ سواری اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا سکے۔ پھر وہ سواری پر چڑھ کر دوسرے کنارے پر تک جانا اور اس نوجوان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو یہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھوں نوجوان کون ہے۔ تو اس کے قریب جب پہنچے تو دیکھا وہ نوجوان مدہوش ہے، مدہوش ہو کر درخت کے سائے کے نیچے سویا ہوا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس نوجوان کو اس بزرگ نے جھنجھوڑا، اس کو حرکت دیا، حرکت دے کے اس کو اٹھایا۔ جب وہ نوجوان اٹھا تو اس نوجوان سے کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، تو نشے کی حالت میں یہاں پر سویا ہوا ہے اور تیرا رب اوپر بیٹھ کے تیری حفاظت کر رہا ہے۔ تو نوجوان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا۔ پھر جب وہ نوجوان اس سانپ کی طرف دیکھا جو بہت بڑا پھن والا تھا، زہریلا تھا، اس سانپ کی طرف نظر دوڑا کے دیکھتا ہے تو اتنا زہریلا بڑا سانپ مر کر گرا ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس کو پورا واقعہ بتایا، اور واقعہ بتا کر خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا، اپنے دل میں یہ بات کہنے لگا کہ اللہ، میں گناہ کرتا کرتا سو گیا، شراب پی کر میں نے گناہ کی حالت میں سویا، اور تو جاگتا جاگتا تو نے میری حفاظت فرمائی۔ وہ انسان اسی وقت توبہ کیا اور کہنے لگا کہ اللہ، آج کے بعد میں وہی کام کروں گا جو آپ کو راضی ہے، وہ آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے آپ کی ناراضگی مجھے مولنی پڑتی ہے، جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد نیکی والی زندگی گزارنا شروع کر دیا، نیکوکار بن گیا، گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ تو دیکھیے، ایک شرابی انسان جو شراب کی حالت میں سویا ہوا ہے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھوے کو منتخب کیا اور بچھو کو منتخب کیا، اور بچھو تیرنا نہیں جانتا، اس کے لیے سواری کے طور پر اللہ نے کچھوے کو منتخب کیا، اور جب کچھوا اس کنارے سے اس کنارے پر لے گیا تو اس بچھو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب میں مدہوش نوجوان کی حفاظت فرمائی۔ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، گناہ کے باوجود انسان کو اللہ دولت دے رہا ہے، گناہ کے باوجود انسان کو اللہ عزت دے رہا ہے۔ ہر ایک کی زبان میں اللہ نے اس کی عزت کو جاری رکھا۔ ہم گناہ کرتے لیکن ہماری عزت لوگوں کے اندر ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہمارے رزق کو بند کیا ہے، نہ ہمارے کھانے پینے کو بند کیا ہے، نہ ہمارے کوئی خواہشات کو بند کیا ہے۔ ہر خواہشات ہمارے اللہ پوری فرماتا ہے۔
बिन मांगे अल्लाह तबारक व ताला ईमान की दौलत दिया, बिन मांगे अल्लाह तबारक व ताला इंसान को रिस्क दिया, जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया। और आज हम उसी खुदा के मुनकिर बनकर बैठे, उसी खुदा की नाफरमानी में तुले हुए हैं। उस खुदा को हमने नहीं जाना कि वो अल्लाह कितना बड़ा है, कितना मेहरबान है। हम अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचाने, हम अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचाना। अगर हम अल्लाह की कुदरत को पहचानते, अल्लाह की वहदानियत को पहचानते, अल्लाह की कारीगिरी को पहचानते, तो आज हम गुनाह में मुलव्विस ना होते। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हर एक बंदे से मोहब्बत करता है, हर एक को महबूब रखता है। हम अपनी गुनाहों से तौबा करें, उस खालिक से रिश्ता जोड़े जिस खालिक को हमने नाराज कर दिया, उस खालिक से हम अपना रिश्ता जोड़े जिसने हमें वजूद बख्शा, उस खालिक से हम अपना रिश्ता जोड़े जिसने हमें दुनिया में ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला इंसान पर बड़ा मेहरबान है। एक दफ़ा हम हाथ उठाकर अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर। अगर एक मरतबा अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अपने आँखों से 2 आंसू जारी करो, फिर देखिए अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ कितने मुतवज्जह होती है। इस वाक़े से हमें यही पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला हर एक बंदे से मोहब्बत करता है, और हमें भी चाहिए हर एक बंदे से मोहब्बत करे, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो जानी हो, हर एक इंसान से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी कुदरत की पहचान करवाए। अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतें हम पर निछावर करे। अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह इस नौजवान की हिफाजत की, अल्लाह हर मुश्किलात से मुझे और पूरी उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।